انبیاء ہیں سیرت انبیاء میں، سیرت انبیاء میں اسباق انبیاء ہیں جو ان کو اپنا لے، جو ان کو اپنا لے وہ عشاق انبیاء ہیں سیرت انبیاء میں۔ جس نے پالا ہے غار میں، جس نے پالا ہے غار میں وہ رب جلیل ہے، جو پلا ہے غار میں، جو پلا ہے غار میں وہ اس کا پیارا خلیل ہے، جس نے پالا ہے غار میں۔ انبیاء کی پہلی سنت، انبیاء کی پہلی سنت توحید خدا ہے، انبیاء کی پہلی سنت توحید خدا ہے، ہر نبی کے آنے کا، ہر نبی کے آنے کا یہی تو مدعا ہے، ہر نبی کے آنے کا یہی تو مدعا ہے۔ انبیاء کی پہلی سنت دین تبلیغ میں، دین تبلیغ میں جو گھبراتا نہیں ہے، دین تبلیغ میں، دین تبلیغ میں جو گھبراتا نہیں ہے، اللہ اسے کسی کے آگے، اللہ اسے کسی کے آگے جھکاتا نہیں ہے، اللہ اسے کسی کے آگے جھکاتا نہیں ہے۔ دین تبلیغ میں، سیرت انبیاء میں اسباق انبیاء ہیں جو ان کو اپنا لے، جو ان کو اپنا لے وہ عشاق انبیاء ہیں سیرت انبیاء میں۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی قابل عزت و قابل تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس مالک ملک نے مجھے اور آپ کو زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ جو اور عظیم گھڑیاں نصیب فرما دیں، اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر مسجد شریف کے اندر مل بیٹھ کے ذکر خیر کرنے کی اور ذکر خیر سننے کی ہمت، توفیق اور موقع عطا فرما دیا۔ دعا ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
پچھلے جمعہ کی نشست میں نے آغاز کیا تھا کہ حضرت سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا آغاز کیا، کیونکہ انبیاء کرام کی جو سیرت ہے، سیرت انبیاء میں اسباق انبیاء ہے۔ جس اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، تو ان کی سیرت میں بہت سارے اسباق یعنی سبق ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کہ وہ ان کو اپنائیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ ایام حج میں سب سے زیادہ ذکر پاک، ذکر خیر اللہ کے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہوتا ہے، تاہم میں نے اپنی بخشش کا سبب سمجھتے ہوئے آغاز کیا۔ پچھلے جمعہ کو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پاک سے آغاز کیا کہ اللہ کے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام کس طرح غار میں، تہ خانے میں آپ کی ولادت پاک ہوئی، پھر کس طرح وہاں آپ نے وقت گزارا۔ نمرود کا دور تھا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کئی بچوں کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، حفاظت فرمائی، اور پھر غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی۔ پھر جب بڑے ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے، تو پہلی گفتگو اپنی ماں کے ساتھ فرمائی، 3 سوال فرمائے۔ امی جان، مجھے پالنے والا کون ہے؟ ماں نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں پال رہی ہوں، تجھے دودھ پلانے کے لیے آتی ہوں۔ عرض کی، امی جان پھر آپ کو پالنے والا کون ہے؟ عرض کی، آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا مجھے آپ کا باپ یعنی میرا خامد مجھے پال رہا ہے، رزق کما کے دیتا ہے۔ عرض کی، میرے باپ کو پالنے والا کون ہے؟ ماں سمجھ گئی، جس بچے کی خاطر نمرود نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، یہ وہی بچہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہی وہ بچہ ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دنوں کے بعد امی جی کی اجازت سے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ قوم کو دیکھتے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستارے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا میں مصروف ہے۔ تو آپ نے ان تینوں کے متعلق قوم کو بتایا، سمجھایا، زبان سے، گفتگو سے، واضح و نصیحت سے، مگر قوم نہ سمجھی۔ پچھلے جمعہ تک یہاں تک بیان ہوا تھا۔ پھر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، انی بے شک میں وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا منہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا۔ فرمایا حنیفا، بس اکیلا اس کا ہو کر میں رہ گیا۔ فرمایا میں بیزار ہوں، تمہارے شرک سے بیزار ہوں، تمہارے بتوں سے بیزار ہوں۔ میں تو اس مالک کی عبادت کروں گا جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور سن لو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تم شرک میں مصروف ہو، تم کبھی آگ کی پوجا کرتے ہو، تم کبھی ستاروں کو خدا سمجھ کے عبادت کرتے ہو، تم کبھی چاند کو عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، کبھی دن کو سورج نکلتا ہے تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کو خدا تصور کرتے ہو، تم بت خانے میں اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی بتوں کے آگے جھکتے ہو۔ فرمایا وما انا من المشرکین، میں تم مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان فرما دیا. پھر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ابھی عمر چھوٹی ہے تو آپ قوم سے مخاطب ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں، قوم کو اللہ کی طرف، حقیقی رب کی طرف راغب کرنے میں مصروف ہیں، کوشاں ہیں، لیکن قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جن کو اللہ ہدایت نہ دے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. قل ان الہدی هو الہدی، قل ان الہدی اللہ هو الہدی. ہدایت وہی پاتے ہیں جن کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. تو ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی اس قوم کے. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے قسم اٹھائی. آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اے قوم سن لو، مجھے اس رب کی قسم ہے جو میرا حقیقی مالک ہے، جڑا میرا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے. میں اس رب دی قسم اٹھا کے کہنا ہے جس وقت ماں موقع ملیا تسی کن کر کے چلے گئے ہو کسے پاسے، میں تواڈے بتاں نو توڑ دے ساں، میں تواڈے بتاں دی خبر لے ساں. قسم اٹھا دیتی ان تولوا مدبرین. جس ویلے تسی کسے پاسے گئے ہو سو تے جڑے تساں بت خانے وچ بت رکھے اپنے ہتھے بڑھا کے، پتھراں دیاں مورتاں بڑھا کے انہاں کے جھکنے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جتنی آیات ابھی میں نے آگے پڑھنی بھی ہیں اس میں سے یہ پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. ان آیتوں کا، آیات کا تعلق بتوں سے ہے، نہ کہ اولیاء کرام سے ہے. آج کچھ لوگ یہی آیات، یہی آیتیں جو بتوں کی رد میں اتری تھیں، نازل ہوئی تھیں، لوگ اللہ کے مقبول ولیوں کی طرف چسپاں کرتے ہیں. حالانکہ بتوں کا معاملہ اور ہے، اللہ والوں کا معاملہ اور ہے. جو فنا فی اللہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کا مقام اپنا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے قریب رہو. کہیں فرمایا دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے سیرت پر، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما جن پر تیرے انعامات کی بارشیں ہوئی ہیں. اور پھر ان کا ذکر بھی قرآن نے مزید فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے من النبیین انعم، جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کا طبقہ. پھر فرمایا صدیقین، پھر فرمایا شہداء، اور پھر فرمایا صالحین یعنی اللہ کے مقبول ولی. ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا تو اللہ نے حکم دیا. تو کن سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا؟ وہ بت ہیں. بتوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی. اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھائی. تاللہ عربی وچ ترے قسماں ہونیاں، واللہ باللہ تاللہ، یہ ترے قسماں عربی چاہیاں وینیاں. واللہ باللہ تاللہ، ان تریاں قسماں چوں ایک قسم اٹھائی گئی. اللہ نے خلیل نبی فرمانے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا،
قوم سمجھایا، شرک تو بچانے دی کوشش فرمائی، حقیقی رب دی راغب کرن دی کوشش فرمائی، لیکن قوم جدو ہٹ درمی تے ڈٹ گئی تے پھر آپ جلال چے آ گئے اللہ دے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ او بیکار قوم، او مشرک قوم سن لو، جس ویلے تسی سو میں موقع پا کے تمہیں بتاں نو توڑ واضح طور تے اعلان فرما دیتا، وقت گزردا گیا، سال بعد انہاں مشرک قوم دا ایک دن آنا ہے، ایک ایو جیا دن آنا ہے، انہاں دا میلہ تہوار ہونا ہے، او آبادی چوں علاقے چوں نکل کے باہر او تہوار منانے ہیں، او دن آیا، مشرکاں نے آکھیا اے ابراہیم اساں نال چلو، آؤ تسی ویکھو بڑا سرور آوے گا، بڑا مزہ آوے گا، آؤ ساڑے نال۔ لیکن جنہوں اللہ محفوظ رکھے، نبی تا معصوم ہونے، اللہ نے ولی محفوظ ہونے، اللہ نے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام نے انکار فرمایا نہیں میں تساں نال وینا ناواں، میں تواڈے نال نہیں جاواں گا۔ قوم چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کے بت خانے تشریف لے گئے، کدا پھلان کے دیوار پھلان کے اللہ دے خلیل نبی بت خانے دے اندر اترے، ویکھیا تے بتاں دی لینا لگیاں ہویاں، ہر بت دے سامنے مٹھائیاں تے مختلف چیزاں رکھ کے گئے، اسی میلے تو واپس آساں، اے بتاں نے سامنے جڑیاں چیزاں پئیاں انہاں وچ برکتاں آوے سن، آئے انہاں اے نہیں پتہ اے تاں او بتاں جڑا سا اپنے ہتھ بنائے ہیں، حقیقی رب تا ہو رے، ساریاں ڈوریاں تا اس دے ہاتھ وچن جڑا ساری کائنات دا مالک تے خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ دے پیغمبر حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بت خانے تشریف لے گئے، بت خانے وچ او تیسا پہ ہویا جس نالو بت گھڑنے ہے، او تیسا چاہ کے ایک لین تو شروع فرمایا، اللہ دے خلیل نبی نے کسے بت دا کن توڑ دیتا، کسے بت دا ہاتھ توڑ دیتا، کسے بت دے آنکھ تیسا مارے آنکھ زخمی کر دیتی، سارے بتاں نو زخمی کر کے چورا چورا کر کے اللہ دا قرآن کہنے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے وچ جا کے سارے بتاں نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا، آخر تے ایک وڈا بت رہ گیا، کبیر اللہم جڑا انہاں سارا چو وڈا آیا، اساں چھوڑ دیتا اور اسے نے موڑے تے اتے سا رکھ دیتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گیا اپنے گھر۔ جس ویلے شام پئی انہاں دا میلہ ختم ہویا، اپنے گھراں ول روانہ ہوئے، انہاں دا معمول ہے اپنے گھراں وچ بعد وچ وینے ہے، پہلے سدھا بت خانے وچ آنے ہے، بتاں نو سلام کر کے بتاں نے سامنے جڑیاں چیزاں رکھ کے وینے ہے، انہاں نو چاہ کے اپنے گھراں چ لے وینے ہے کہ انہاں وچ برکت آ گئی ہوے گی۔ معمول دے مطابق آ کے بت خانے دے تالے کھولے، دروازے کھولے، تے ویکھیا جی منظر ہے، ہر بت ٹکڑے ٹکڑے ہویا ویا، آگ بگولا ہو گئے، جلال وچ آ گئے۔ قرآن نہ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، اساں نے بتاں نال اے اشر کس کیتا تے جس کیتا اس بڑا ظلم کیتا، آپس سے گفتگو کرنا کوئی بھی کہیں کیتا ہوئے۔ پھر اگے قرآن نہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم،
ان قوم دیا لوکاں وچوں کچھ لوگ بولے، انہاں آکھیا یارو کچھ عرصہ پہلے اساں اپنے کاناں نال سنیا ایک نوجوان ہے جنہاں دا نام ابراہیم ہے، انہاں ایک گل کیتی آئی میں تسی اگر نہیں مندے ہو میری گل حقیقی رب دی راغب نہیں ہونے ہو تے میں تسی جنہاں بتاں اگے سجدہ کرنے ہو میں نہ بتاں دی خبر لے سا سانو جو یقین ہے ایک ابراہیم نوجوان نامی بندے کیتا ہو سی۔ انہوں نے کہا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ انہاں آرڈر دیتا جس نوجوان نے متعلق تسی آخنے بھائیو ونجو ابراہیم نامی نوجوان پکڑ کے لے آؤ۔ ہائے انہوں نے اے نہیں پتا کہ اے رب دا خلیل جدی مدد دے نالے او رب جلیل۔ انہاں آگے دسیا ابراہیم فلان جگہ دے تو انہوں طلب کیتا گیا، اللہ نے خلیل نبی خوشی نہ لگئے کیونکہ آپ نے کیتا ہی سارا اس گل واسطے ہے کہ تاکہ یہ میں کم کراں تے پھر وہ اپنے بتخانے چ آن اے حال اپنے بتاں نہ ویکھن تے پھر ماں طلب کرن تے طلب بھی بڑے مجمع چ کرن قوم ساری ہوئے تے میں انہوں نے سامنے ویجاں اور او میں نے تک سوال کرن تے پھر میں جواب دیواں انہاں جواباں وچ ہی اللہ نے توحید بیان ہوئے سے۔ اس سارا کام اللہ نے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہی اس گل واسطے ہے ماں بلایا وچ۔ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دے متعلق اعلان ہو گیا قالوا فاتوا به علی اعین الناس، انہوں نے بلایا ونجے لوگوں نے سامنے انہوں کو پوچھیا ونجے لعلہم یشہدون تاکہ وہ اپنی زبانی شہادت دے انہیں کم میں کیتا پھر انہوں نے سزا ملے۔ رب دے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام پہنچے، انہوں نے سوال کیتا قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ انہوں نے سوال کیتا ابراہیم اصل نے خداواں نال اے معاملہ تسا کیتا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے تسا اساں نے الہ نال اساں نے خداواں نال کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا قال بل فعلوا کبیرہم، میرے تے سوال کرن والے ہو اے جڑا تساں نے خداواں نال سب تو وڈا خدا وے، انہاں بتاں وچوں سب تو وڈا جڑا بت موجود ہے اس کو لوں پوچھو کیونکہ اس نے موڑے تے تیسا موجود ہے موقع تے اسلحہ موجود ہے، اس کو لوں پوچھو تسی گئے ہو میلے تے شاید انہاں خداواں دی آپے سے لڑائی ہو گئی ہوئے وڈے آکھیا ہوئے مینڈیاں ہونے آئے نکیاں خداواں گے لوگ جھکنے شاید وڈے برداشت نہ کیتی ہوئے اے تیسا گن گے نہ ساریاں چوری چوری کر دیتا ہو۔ اس کو لوں پوچھو جے کدے اے نہیں بولنا تے پھر جڑے زخمی خدا توڑے ہوئے کسے دا ہاتھ زخمی ہے کسے دی اکھ زخمی ہے کسے دا کان زخمی ہے انہاں خداواں کو لوں پوچھ گنو انہاں نال اے معاملہ کہیں کیتا۔ اے حکمتانہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ فرمایا پہلی گل ہے تسی اے نہیں فرمایا میں نہیں کیتا، فرمایا کیا تساں کیتا؟ قالوا فاتوا، انہاں پوچھیا قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا ابراہیم یا ابراہیم تساں ہی کیتا؟ فرمایا تسی اپنے وڈے خدا کو پوچھ کے نو ہو سکنا اس کیتا ہوئے، پہلی گل اس کو پوچھو تے جے کدے او نہیں دسنا تے پھر جڑے زخمی ہوئے تساں نے خدا انہاں کو پوچھو او تے تساں دسن اساں کہیں ماریا۔ جس وقت ایک گل ہوئی تے قرآن انا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فصلوا ان کانوا ینطقون، او بولیں ابراہیم تسی جاننے ہو
کہ یہ بت بولنے والے تو نہیں کہ اساں دسن. رب دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب نال شریک ٹھہران والے ہو, اللہ نو چھوڑ کے غیر آگے جھکن والے ہو, میں یہ تک گل تساں سمجھانا چاہنا ہے جڑے خدا بول نہیں اکنے ہو خدا نہیں ہو سکنے, جڑا نفع بھی نہیں دے اکنے نقصان بھی نہیں دے اکنے, جڑے اپنی حفاظت بھی نہیں کر رکھے تساں نہیں حفاظت کے کر سن. فرمایا جی کہ بول نہیں اکنے تو پھر خدا کس چیز نے, اپنے آپ بچا نہیں اکنے تو خدا کس چیز نے. ابراہیم علیہ السلام نے مناظرانہ گفتگو, حکیمانہ گفتگو, حکمتانہ گفتگو, شعور علی گفتگو آپ نے پہلے اس قوم پیار نہ سمجھایا کہ چند سورج تے ستارے خدا نہیں, اے اللہ نے مخلوق ہے, خالق ہوئے جس انہاں پیدا فرمایا, اس رب اگے جھکو. لیکن قوم نہ سمجھی. پھر جس لئے کوئی زبان نہ سمجھے تو پھر ہاتھ چلانا پہنا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ استعمال فرمایا. بت خانے چوین کی انہوں نے بت تروڑے. بت توڑنے تو بعد پھر جس ویلے انہاں بلایا گیا مجمع تے مجمع سارے مخالف حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے توحید بیان کرنے واسطے بڑے مجمع میدان میں سینہ تان کے کھالے گئے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد شامل حال ہے. جس رب نے راغب کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں اس رب نے مدد جو انہوں نے نہ لئی. پھر فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. قوم بولی اس نے مطلب ہے کہ پھر یہ ظلم تسا کیتا. ایک گل ہوئی تو ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. پھر بولے بھئی یہ بت نہیں بول لکنے, اس نے مطلب ہے ایک کام تسا کیتا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم شیئا ولا يضرهم. اے قوم, بے شعوری قوم, اے بے عقل قوم, اے متکبرو, تسا نے گاٹیاں سرین, تسا نے دلاں تے مور کفر نہیں لگی ہوئی, تسا نے اندر عاجزی نینی شے نہیں. میں تسا کتنے وقت نہ سمجھانا پیا واضح و نصیحت نال, پر کم بختو تسا نے مقدر وچ اللہ ہدایت ہی نہیں رکھی. میں ہر کوشش کیتی واضح و نصیحت نال, میں تسا آکھیا اے سورج خدا نہیں, میں تسا دسیا اے چند خدا نہیں, میں تسا دسیا اے ستارے تسا نے خالق نہیں, اے سب مخلوقن, تسی بھی مخلوق ہو, میں بھی مخلوق ہاں, اے بھی مخلوق ہوں, مالک خالق اسنا اللہ. لیکن تسی نہیں سمجھے ہو, بے ہدایت ہو, اے بے شعورے ہو, اے متکبرو, دلاں تے تسا نے مور لگ گئی کفر نہیں. تسا نے دل کالے اتنے باہروں نہیں کالے ہو جتنے تسی اندروں کالے ہو. قوم خاموش ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدلل گفتگو فرمائی. آپ نے فرمایا میں جی تسا دسنا پیا خدا نہیں. پھر تسی آنے پیو کہ بول نہیں اکنے, تے جڑے بول نہیں کیوں خدا کے وے, جڑے اپنی حفاظت نہیں کر رکھے, جس بھی نہ زخمی کیتا وہ اپنے آپ نہیں بچا کے تساں کے بچا سن. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال وچ مزید جلال چاہے. اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. رب نے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم, توفے تساں تے, وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تے توفے تساں نے انہاں بتاں تے جنہاں تسی اللہ چھوڑ کے جس اگے جنہاں کے جھکنے پئے ہو. افسوس ہے تساں تے بھی تے انہاں بتاں تے بھی جنہاں تسی پوجنے ہو اللہ چھوڑ کے. افلا یاقلون, افلا تاقلون, کیا
تسی عقل والے نہیں ہو، اللہ تساں شعور جے دیتا وے، استعمال کیوں نہیں پہ کرنے ہو؟ اے رب نے اشرف المخلوق انسان بنایا، اللہ تعالیٰ عقل تا جانورہ بھی عطا فرمایا، پر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق نالوں زیادہ عقل اگر دیتا وے انسان نہ دیتا وے، اگر انسان اللہ دے دیتے ہوئے عقل استعمال نہ کرے اس یا بد نصیب کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم، تساں تے تحفے ولما تعبدون من دون اللہ، انہاں تے بھی تحفے جنہاں تسی اللہ چھوڑ کے جنہاں بتا کے جھکنے انہاں تے بھی تحفے، افلا تاکلون، تساں شعور نہیں۔ ایک گل کیتی تے پھر دشمنی شروع ہو گئی، حق نہیں گل جس ویلے ہونی اس ویلے دشمنی۔ میرے پیر و مرشد پیر سید علیہ آپ فرمانے ہیں کہ جس بندے نے اندر کوئی خوبی ہوئے، ہر حال سے اس نے مخالف لوگ ہونے، مخالف انہاں لوگوں نے نہیں ہونے جڑے وچوں خالی ہون، جڑے اندروں اللہ نے فضل نال پرے ہوئے ہون، جنہاں تے اللہ نے رحمتاں نہ نزول ہوئے، جنہاں دین نہ کم کرنا ہوئے۔ فرمایا انہاں پھر مصیبتاں نے پہاڑاں چوں گزرنا پینا، مصیبتاں نے ڈنگر انہاں نال اڑنے، انہاں زخمی کرنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد شامل حال ہونی، وہ گھبرانے والے نہیں ہونے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہاں حق نہیں گل دسی وہی دشمن ہو گئے، بجائے مننے نے، بجائے عاجزی اختیار کرنے نے اور زیادہ جلال چ آ گئے، تکبر وچ آ گئے۔ اور یہ بے وقوفاں لوگوں نے یہ نشانی ہونی کہ وچ ہونا کچھ نہیں، اور انہاں جس وقت اچھی گل دسی ونجے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی پیاری گفتگو فرمائی، بھئی چند سورج چند ستارے یہ خدا نہیں تساں نے، خدا تساں اللہ جس پیدا فرمایا وہ حقیقی رب ہے، اس اگے جھکو۔ بجائے عاجزی پیدا کرنے نے، بجائے اس چیز نے قبول کرنے نے، 8 درمی تے آ گئے اور حکم دے دیتا، حکم جاری ہو گیا۔ رب دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام میدان چے کھلوتے ہوئے، پرے مجمج کھلوتے ہوئے، گھبرائے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار جڑے اولیاء اللہ نے دوستن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں تے کوئی خوف غم نہیں۔ تے آپ دسو بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دوست ہیں یا نہیں؟ خلیل نے مطلب ڈوگا دوست، اللہ تعالیٰ تے عام اذن عام فرما دیتا، اعلان عام فرما دیتا، کوئی بھی میرا دوست ہے جڑے منی شریعت ہے میرے حکم نے مطابق چلسی، اس نہ منی مدد شامل حال ہو سی، وہ گھبرانے والا نہیں۔ تے اللہ نے نبیاں تو وڈا اللہ نے دوست کیڑے ہو سن؟ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں نے سروں تے نبوت نے تاج نہیں نہ رکھے، اس واسطے آکھیا ہے نا کہ ولایت پہلے نبوت بعد وچ۔ کوئی ولی نبی نہیں مگر ہر نبی اللہ نہ ولی ہے، ہر اللہ نہ نبی، اللہ نہ پیغمبر، اللہ نہ ولی ہے، اللہ نہ دوست ہے۔ تے جنہاں نے ذکر ہو رہا ہوتا خلیل اللہ نے ڈوگے دوست، انہاں کے مجمع چ گھبرانا آیا، سینہ تان کے کھلو گئے، اور قوم نے اعلان کیتا، اعلان آیا قالوا حرقوا وانصروا وانصروا آلیاتکم ان کنتم فاعلین۔ او بولے آپس سے ایک دوجے نو بلند آواز نال کہن لگ پے انہاں نو جلا دتا جائے، انہاں نو ختم کیتا جائے، انہاں نو ایک لمحہ دیر نہ کرو، انہاں نو جلا دتا جائے، معاملہ ختم کیتا جائے۔
اگر تسی اپنے خداواں دی مدد چاہنے ہو، اپنے خداواں دی حفاظت کرنا چاہنے ہو، کچھ کرنا چاہنے ہو، تو پھر اے کرو، تواڈے خدا بچ ویسن، تواڈا دین یعنی بچ ویسی، جس دین تے حالانکہ دین باطل ہے، انہاں دا دین انہاں دا مذہب باطل ہے، لیکن وہ اپنے بندیاں نو اپنے گروہ نو اپنے نمرودی ایک دوجے نو پہ آکھن اگر چاہنے ہو ساڈے بتاں دی خیر ہوے تے اس بندے نو ابراہیم نامی بندے نو اگ جلا دیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام سینہ تان کے کھلوتے ہوئے، اللہ دے پیغمبر گھبرائے نہیں، انہوں نے سر جوڑیا تے کیا انہاں نو گرفتار کیتا جائے، ایک کوٹھڑی وچ بند کمرے وچ بند کیتا جائے، اگ جلائی جائے۔ ایک مہینہ اگ جلائی گئی، ایک مہینہ اللہ دے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام قید رہے، قید خانے چ رہے، انہاں دے قید خانے چ رہے، انہاں دے بنائے ہوئے اس کمرے چ رہے، لیکن اللہ دے پیغمبر گھبرائے نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نو پتا سی انہاں نال میری ذاتی دشمنی نہیں، میں تو انہاں نو اللہ والے راغب پیا کرنا ہے، میں تو چاہنا ہے حقیقی مالک دے اگے جھک جان، میں تو چاہنا ہے شرک تو بچ جان، میں تو چاہنا ہے جہنم تو بچ جان۔ اگر اللہ دی توحید بیان کرنے دی وجہ نال مینوں جلایا جائے مینوں قبول ہے، میں اللہ دی رضا واسطے جلن واسطے تیار ہاں، پر اللہ تعالی دی توحید تے داغ نہیں لگن دیواں گا۔ اللہ دے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام آپ تشریف فرمان اور آپ گھبرائے نہیں، آپ نے انہوں نے اکھاں وچ اکھ پا کے فرمایا جو مرضی کر سٹو، لیکن میرا جڑا موقف ہے، میرا جڑا مذہب ہے، میں اس تو پیچھے نہ ہٹنا۔ تسی متکبر، تسی نے گاٹے سرین، تسی اتنے باہروں کالے نہیں ہو جتنے وچوں کالے ہو، تساں وچ عاجزی نینی چیز نہیں، تساں نہیں رگ رگ وچ تکبر کٹیا پیا، اور تساں ہدایت نے رائے تے نہیں آ سکنے ہو، کیونکہ اللہ تساں نے دلہ تے مور لا سٹی، اللہ تساں دور کر دیتا اپنے تو۔ اس واسطے ماں جو بھی سزا دو سزا منظور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کرنے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ نے پیغمبر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام قید کیتا گیا، کمرے بند کر دیتا گیا۔ یہ بڑے بڑے نبیاں تے مصیبتیں آئیں، اور جڑے نبیاں نے سیرتاں تے چلنے والے انہاں لوکاں تے بھی مصیبتاں انجی آنیاں، کیونکہ جنہاں نے دل وچ اللہ نے پیارے نہیں محبت ہونی تے پھر اللہ تعالیٰ بندے نال ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طرفوں یہ مقرر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پورا مہینہ قید رہے، اور اس پورے مہینے چ ایک چار دیواری پھیری، چار دیواری پھیر کے اس نے اندر آگ جلا دیتی، اور آگ اتنی جلائی اتنی بھڑکائی، تاریخ دسنی، تاریخ کی کتابت سے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ انہوں نے آگ بھڑکائی تھی اس جگہ کے اوپر سے کئی میل اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا وہ گر جاتا تھا، نیچے اس آگ میں گر جاتا تھا، اس کی تپش کے شعلے کہیں جا رہے تھے، اور تیار کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اللہ کے خلیل پیغمبر کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر گھبرائے نہیں، پورا مہینہ اس ایک کمرے میں قید رہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی قید کیا گیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی دم بھی ظالموں نے کاٹی تھی، ان کی قوم کے ظالموں نے۔ یہ ازل سے ہے، حق والوں کے ساتھ دشمنی لوگ کرتے ہیں، حق والوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں، حق والوں کے ذہن لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق پر چلنے والوں کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، یہ کی ازل سے چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، 950، آپ کی 1500 سال عمر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارک 1500 سال تھی، 15 صدیاں، 1500 سال، لیکن ان کی تبلیغ کی جو عمر ہے وہ 950 سال۔ 950 سال لوگوں کو بلاتے رہے اللہ کی طرف، بلاتے رہے اللہ کی طرف، آؤ جھکو اس مالک کی طرف، اس مالک کے آگے جھکو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں صورتیں بنائی ہیں، اس رب کے آگے جھکو۔ لیکن 950 سال میں ٹوٹل 82 یا 83 لوگوں نے کلمہ پڑھا،
حق پر چلنے والوں کو کتنا تنگ کیا گیا، لیکن حق پر چلنے والے گھبراتے نہیں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی ایک جگہ پینے کے لیے ایک چشمے پہ گئی، اور چشمہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے کلمہ حضرت صالح علیہ السلام کا نہیں پڑھا تھا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پکڑا اور اوپر والا بھی اتلیا ہوٹ بھی تلیا ہوٹ بھی کپ کے زمین تے سٹ دیتا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نی پچھی دم کوڑی نال ٹوک کے زمین تے سٹ دیتی، لیکن اللہ نے پیغمبر گھبرائے نہیں۔ انہوں نے کہا مولا جن تو راضی اسی تنڈے بندے اونجی راضی ہاں، جیڑا آسانی ڈیوٹی لائی اسی پوری کرساں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ابھی قید کیتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی گھبرائے نہیں، تو پھر جڑے گھبرانے نہیں فتح اللہ انہاں ہی عطا فرمانا۔ اسی طرح میں گل کرنا پہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے خلیل پیغمبر نے، اللہ نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم میں سمجھایا بھئی سورج خدا نہیں، سورج تو سنا خالق نہیں، یہ ستارہ تو سنا خالق نہیں، یہ چند تو سنا خالق نہیں، یہ سب مخلوق ہے، تسی بھی مخلوق ہو اسے رب نہیں، میں بھی اسے رب نہ مخلوق ہوں، وہ خالق اللہ، وہ اللہ الخالق، وہ اللہ خالق ہے۔ لیکن قوم نہیں سمجھی، بجائے سمجھنے نے پہلے زبان نہ سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ہاتھ نہ سمجھایا، بت خانے تشریف لے گیا تیسے نال، انہوں نے بتاں تروڑیا بھئی یہ موڑ کے آن انہاں غصہ آوے، پھر انہاں تاکہ گل پہنچے کہیں کیتا ماں بلاؤن پرے مجمع میں سینہ تان کے میں انہوں نے سامنے کھلا او منٹ کرن سوال، میں پھر دیواں جواب، اس جواب میں چی اللہ نے توحید بیان ہوئے سے۔ اللہ نے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے معاملہ کی، لیکن اس نے باوجود قوم نہیں منی۔ پھر جس وقت آگ عروج تے ہوئی ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چھٹنے نہ وقت آیا، پھر کی ہویا آخری مناظرانہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمائی اس قوم نال۔ پھر نمرود بھی آ گیا، کیونکہ آگ نمرود نے حکم تے جلائے گی، نمرود تخت آ کے بہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں سٹنے نے پوری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، وہ منجن وہ مشین بڑھائی گی جس میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام تیر نہیں طرح سٹنا آیا، کیونکہ اس آگ نے قریب تو بندہ ونج کو نہیں اکنا ہے۔ اس وقت آخری گفتگو نمرودیاں نہیں اور اللہ نے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے درمیان سے آخری مناظرانہ تے حکیمانہ تے باشعور گفتگو جڑی ہوئی او کے ہوئی انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے بیان کی تھی۔ ویسی آپ جلدی تشریف لے کرو تاکہ ٹائم ہوتے پوری گفتگو۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ولادت پاک تو پچھلے جمعے شروع کیتا، اور میں ابراہیم علیہ السلام نے پوری سیرت تو ساتھ سنانا چاہنا، کیوں کہ اس نے وجہ وہ یہ کہ میں جڑے اشعار ابتدا وچ پڑھے آج نہیں خطاب نے اندر لبا کے نکلا نقائد اخذ کے ہوئے جتنا آج سنایا اس نے اندر پہلا نقطہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دس دیتا میں نہ تعلق رب نال مضبوط ہے، میں شرک تو بیزار ہاں۔ دوسرا نقطہ اخذ ہویا آج نے خطاب نے اندر کہ آپ علیہ السلام نے انہاں مشرکانی دعوت قبول نہیں فرمائی اور انہاں نال اس میلے تشریف کے گئے۔ تریا نقطہ اخذ ہویا کہ قوم جس ویلے زبان نال نہیں سمجھی تے پھر آپ نے ہاتھ استعمال فرمایا، آپ انہوں نے بتخانے چ کے انہاں بتاں تروڑیا۔ پھر اگلا چوتھا نقطہ اخذ ہویا آج نے خطاب کہ آپ علیہ السلام نے مشرک قوم نال مناظرانہ گفتگو فرمائی جس نے سامنے وہ قوم لاجواب ہو گئی۔ پھر پنجواں نقطہ اخذ ہویا آج نے خطاب چوں کہ حکمتانہ انداز نال قوم سمجھایا کہ جڑے بول نہیں اکنے، سن نہیں اکنے، نفع نہیں دے اکنے، نقصان نہیں دے اکنے، اپنے آپ نہیں بچا اکنے، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، میں نے آغاز میں بھی کہا یہ آیات بتوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں، نہ کہ اللہ کے ولیوں کے رد میں۔ اولیاء اکرام کے قریب رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ آیات کچھ لوگوں نے یہ آیات جو بتوں کے رد میں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کے ولیوں پر چسپا کر دی۔ یہ ظلم ہے، اللہ کے مقبولوں کے ساتھ کہ قریب رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ یہ آیات بتوں جو پتھر کے مورتوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں، نہ کہ اللہ کے ولیوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں۔ چھٹا نقطہ آج کے خطاب کے اندر جو اخذ ہوا وہ یہ ہے کہ پوری قوم جو باطل پر تھی ان کے سامنے اکیلے حق پر اللہ کے خلیل پیغمبر کھڑے ہو گئے اور گھبرائے نہیں۔ اور یہ میرا سنانے کا، پوری سیرت سنانے کا استوا جو ارادہ ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے،
پچھلے جمعے کو ولادت پاک بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح تہخانے میں پیدا ہوئے، پھر تہخانے میں کیا کیا معاملات پیش آئے، پھر کس طرح آپ غار سے باہر تشریف لے آئے، کس طرح اپنی والدہ سے گفتگو فرمائی، کس طرح آ کے اپنے چچا آزر سے گفتگو فرمائی، پھر کس طرح قوم سے گفتگو فرمائی، یہ آج تک بیان ہو گیا۔ آگے بھی ہوگا، ان کے تمام خاص خاص پہلو جو ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے گی، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے سبق حاصل کرنے، جو میں نے شروع میں اشعار پڑھے کہ سیرت انبیاء میں، سیرت انبیاء میں اسباق انبیاء ہے، سیرت انبیاء میں اسباق انبیاء ہے، جو ان کو اپنا لے، جو ان کو اپنا لے وہ عشاق انبیاء ہے، سیرت انبیاء میں اسباق انبیاء ہے، سیرت انبیاء میں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ وہ گفتگو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جانے سے پہلے نمرود اور نمرودیوں کے ساتھ ہوئی، پھر آپ آگ میں کیسے گئے، پھر کیا کیا آگ میں کتنے دن رہے، کیا کیا معاملہ پیش آیا، اگلے جمعے کو انشاءاللہ بیان کی جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔